السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ صرف فرض نماز پڑھنا، سنت نوافل وغیرہ نہ پڑھنا کیا یہ جائز ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا معمول بنا لیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ کبھی کبھار بوقت ضرورت اگر کوئی انسان فرض نماز پہ ہی اکتفا کر لیتا ہے کسی ایمرجنسی میں یا کسی اور حاجت کی وجہ سے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا مطالبہ صرف فرض نماز کا ہے۔ باقی رہی سنن کی بات، تو ان کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ان پہ ہمیشگی اور دوام کیا ہے، تو ہمیں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اس پہ ہمیشگی کرنی چاہیے۔ ویسے بھی مومن جو ہوتا ہے وہ خیر کا متلاشی ہوتا ہے، وہ زیادہ نیکیاں کمانے کی لالچ اور طمع رکھتا ہے، تو اس لیے بندہ مومن کے لیے تو یہی چیز بہتر ہے کہ وہ ساری کی ساری نیکیاں اور اچھے کاموں کو سمیٹنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن کے بارے میں، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ ہر روز اللہ کے لیے فرض کے علاوہ 12 رکعات نفل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ 12 رکعات کون سی ہیں؟ ان کی تفصیل سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں جامع ترمذی کے اندر کہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، یعنی فرائض سے پہلے اور بعد، 2 رکعتیں مغرب کے فرائض کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے فرائض کے بعد، اور 2 رکعتیں فجر کے فرائض سے پہلے۔ یہ کل 12 رکعات بنتی ہیں۔ جو بندہ یہ 12 رکعات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے سنت موقدہ، انہیں سنت موقدہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے ظہر کی نماز کے بعد والی 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی تھی، آپ کسی کام میں مصروف ہو گئے تھے، تو عصر کی نماز پڑھ کے جب آپ گھر لوٹے تو آپ نے گھر میں 2 سنتیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا میری ظہر کی 2 رکعتیں رہ چکی تھی، اس لیے میں نے ان کو ادا کیا ہے۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو غیر مؤکدہ جو سنتیں ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں سنت کی فضیلت بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعات ادا کرتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جامع ترمذی کی حسن سند کے ساتھ۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مغرب سے پہلے 2 رکعات نفل پڑھنی چاہیے، نماز مغرب سے پہلے 2 رکعات نفل پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلوا قبل صلاة المغرب رکعتین قال فی الثالثۃ لمن شاء، تو نماز مغرب سے پہلے 2 رکعات نماز پڑھو، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا لمن شاء، جس کا دل چاہے وہ پڑھ لے، جس کا دل نہیں چاہتا وہ نہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر مؤکدہ سنتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو نماز مغرب سے پہلے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد اقامت سے پہلے قولی فعلی تقریری تینوں طرح کی احادیث اس عمل کے لیے موجود ہیں۔ اس طرح عشاء سے پہلے وقت ہو تو 2 نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ ثم قال فی الثالثہ لمن شاء، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھنی چاہیے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 مرتبہ کہی، اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے نہ پڑھے، یعنی ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ سنن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں الدنیا وما فیہا، یعنی فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ہر چیز سے افضل ہے۔ 2 سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کو تو کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا، حضر میں بھی نہیں چھوڑا،
بیماری میں بھی نہیں چھوڑا، کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑا، تو ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی کبھار بوقت ضرورت ایمرجنسی کی صورت میں اگر انسان سنت کو ترک کرتا بھی ہے، ان ایسی سنن کو چھوڑتا بھی ہے، صرف فرض پہ اکتفا کرتا ہے تو درست ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور اگر کوئی ایسا معمول بنا لیتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔